الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، آج کی اس مختصر گفتگو میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ پاکستان جیسی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، یہ کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر، جس کا ہمیں صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، جو قومیں اپنی تاریخ کو محفوظ نہیں کر پاتی وہ دنیا کے اوپر اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتی، اور یہ بھی لازمی امر ہے کہ جب کوئی قوم مغلوب ہو جاتی ہے تو غالب قوم جو ہے وہ مغلوب قوم کی تاریخ کو مٹا دیتی ہے آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ لوگ اس کے ہر طرح کے اچھے کاموں سے بالکل ناواقف ہو جاتے ہیں۔ میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی مطالعہ پاکستان کے طالب علم سے بھی پوچھیں گے یا یہاں بیٹھے جتنے افراد ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ میں سے میں کسی سے یہ پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ مغلیہ دور میں مسلمانوں کی تعلیمی سرگرمیاں کیا تھیں، تو بتائیں آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ آپ کو یہی پتا ہے کہ مغلیہ دور میں تعلیمی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھیں یا تھیں ہی نہیں؟ جتنے کالج ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، یہ کن کے ناموں پہ ہیں بتائیں؟ اس وقت بر صغیر میں، پاکستان میں، آپ کے لاہور میں جتنے بھی انگریز حکومت کے دور حکومت میں کالجز تھے وہ کس کے نام پہ تھے؟ انگریز حکومت نے مغلیہ دور میں قائم کی جانے والی تمام تعلیمی درسگاہوں کو ختم کر کے یہ باور کروایا کہ مغلیہ دور میں تعلیم پر کوئی توجہ نہیں تھی، جبکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مغلیہ دور میں ہر 95 افراد کے لیے ایک علمی درسگاہ قائم ہوئی تھی۔ ہر علاقے میں 95 بچوں کے لیے ایک سکول تھا۔ یہی کافی نہیں، بلکہ انہوں نے تعلیمی نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ انہوں نے گھر میں لوگوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجنا چاہتا تو وہ گھر میں خاندان والے مل جائیں، استاد حکومت پرووائڈ کرے گی، گھر جا کے استاد ان کے سین میں بیٹھ کے ان کو پڑھائے گا۔ لیکن آپ یہی جانتے ہیں کہ مغلیہ حکومت عیاش پرست تھی، مغلیہ حکومت جو ہے وہ شطرنج کھیلتی تھی، مغلیہ حکومت جو ہے وہ ناچ گانے سنتی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ حکومتوں کی کچھ نااہلیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے زوال آتا ہے، مگر انگریز حکومت نے ان کا ایک بھی اچھا کام باقی رہنے نہیں دیا۔ ایون کہ ہم بھی مسلمان ہونے کے باوجود یہی سمجھتے ہیں کہ مغلیہ دور کی حکومت بہت بری حکومت تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انگریز غالب آ گیا تھا۔ اس کے بعد اب جو پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے تو یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں 3 بڑی آوازیں تھیں قیام پاکستان کے وقت۔ ایک آواز تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، دوسری آواز تھی گاندھی کی، اور تیسری آواز تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ یہ افسوس ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس وقت گاندھی کا ساتھ دیا، اور وہ بھی متحدہ ہندوستان قائم کرنے کے لیے آواز اٹھاتے تھے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے الگ پاکستان کے لیے ثابت قدمی دکھائی، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ متحدہ ہندوستان قائم ہو سکتا ہے۔ اب اس کرنٹ صورتحال کیا ہے؟ 72 سالوں کے بعد تاریخ نے یہ فیصلہ کیا کہ قائد اعظم کا فیصلہ درست تھا اور مولانا ابوالکلام آزاد کا اس وقت کا فیصلہ غلط تھا۔ تاریخ نے یہ فیصلہ کیا۔ نقصان کتنا بڑا ہو گیا وہ اب سنیے ذرا۔ نقصان یہ ہوا کہ اس وقت انڈیا کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے،
اور مسلمان بیچارے یہ بیان دیتے ہیں کہ نہیں ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. ہندو کیا کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. دو قومی نظریہ جو اس وقت قائد اعظم نے پیش کیا تھا وہ اب ہندو پیش کرتے ہیں, لیکن مسلمان بیچارے چونکہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. نمبر 2, ہندوؤں نے مسلمانوں کے اوپر مظالم کے اس قدر پہاڑ توڑ رکھے ہیں کہ اگر آپ شاید وہاں کی خبریں پڑھ سکیں تو اگر کسی مسلمان کا موٹر سائیکل بھی کسی ہندو کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں, وہ سارے مل کر اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور مقدمہ کس کے خلاف درج ہوتا ہے؟ مقدمہ بھی مسلمان کے خلاف درج ہوتا ہے. مسلمان اگر اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نکال دے جو ہندوؤں کی مرضی کے خلاف نہ ہو تو وہ اسے آتنکوادی قرار دے کے یعنی دہشت گرد اور غدار قرار دے کے تختہ دار پر لٹکا دیتے ہیں اور کسی ہندو کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. گو رکشا کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی اور اس تنظیم کا گو رکشا, گو گائے کو کہتے ہیں اور رکشا کا معنی حفاظت کرنا, گو رکشا. پچھلے دنوں آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے مسلمانوں کی بستیاں اجاڑنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ ایک مری گائے مرتی تو ہے نا, گائے آخر مرنا ہے گائے نے, گائے مر جائے تو کیا کرتے ہیں کہ مری ہوئی گائے کو رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے علاقے میں پھینک دیتے ہیں اور صبح اٹھ کے مسلمانوں کے اس گاؤں پہ دھاوا بول دیتے ہیں کہ انہوں نے گائے کو مارا, فلہذا اس میں سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہی کافی نہیں ہے, مسلمانوں کی آبادیوں کے سارے نام اس وقت تبدیل کیے جا رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں جس طرح محلوں کے نام ہوتے ہیں, آپ کالونیوں کے نام اسلامک نام رکھتے ہیں نا, تو اس ہندوستان میں بھی مغلیہ دور کے جو محلوں کے نام یا چوکوں کے نام یا سکولوں کے نام یا کالجز کے نام یا بلڈنگز کے نام جس طرح ہمارے ہاں ہیں اسی طرح ان کے ہاں بھی ہیں, تو وہ سارے نام جو اسلامک نام تھے انڈیا کے اندر وہ نام تبدیل کر کے ان کو ہندوؤں کے ناموں کے اوپر کنورٹ کیا جا رہا ہے. یہی کافی نہیں ہے. اگر یہ پاکستان نہ ہوتا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, تو شاید کہ آئندہ 50 سال بعد کوئی یہ جان بھی نہ سکتا کہ بر صغیر میں کبھی مسلمانوں نے حکومت بھی کی ہے. بر صغیر میں کبھی مسلمانوں نے حکومت, کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا کی تمام سکولوں کے نصاب کی کتابوں میں سے مغلیہ دور کے تمام بادشاہوں کا ذکر ختم کر دیا گیا ہے. اورنگزیب سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک سارے مغلیہ خاندانوں کا, محمد بن قاسم کا, یعنی مکمل مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ بتدریج. اور یہ مودی حکومت جو ہے اس پالیسی میں یہ چیز چونکہ آپ جانتے ہیں زیادہ شامل ہے, تو گزشتہ 10 سالوں سے لے کر اب تک اور 2030 تک ان کا یہ دعویٰ ہے مودی حکومت کا کہ 2030 کے بعد جو بچے اب پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کبھی بر صغیر میں مغلوں نے حکومت بھی کی تھی یا مسلمان بھی کبھی یہاں غالب رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام تر شناخت مٹا ڈالیں گے. یہی کافی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ گھر اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے. اور ہارون رشید کا ایک دور کا ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے. ہارون رشید خلافت عباسیہ کا بہت بڑا بادشاہ تھا. ایک دفعہ اس کے خلاف بغاوت ہوئی. اس کے خلاف جب بغاوت ہوتی تھی پہلے دور میں تو قلعے کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا, لیکن وہ بڑا شاطر اور بڑا زیرک آدمی تھا. تو قلعے کے دروازے تک جب لوگ پہنچ گئے نا تو اس کو خبر تو ملتی تھی, اس کو لوگ بتاتے تھے آ کے کہ فلاں جگہ پہنچ گئے, باغی فلاں. اس نے کہا تھا جب لوگ میرے دروازے تک پہنچ جائیں نا, قلعے کے دروازے تک, تو قلعے کے دروازے سے اندر بادشاہ تک پہنچنے کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے. اس نے کہا تھا تب مجھے بتانا. اور اس کے وزراء تاریخ میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ ریلیکس تھا, باوجود اس کے کہ ہم اسے خبریں دے رہے تھے کہ باغی یہاں پہنچ گئے, باغی یہاں, لیکن وہ ریلیکس تھا. وہ اس لیے ریلیکس تھا کہ اس نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا. اور وہ انتظام پتہ کیا تھا؟ جب اس کو یہ بتایا کہ باغی جو ہیں وہ قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں, تو پھر اس نے وہ سورس یوز کیا جو وہ پہلے سے ہڈن رکھے ہوئے تھا. اور وہ سورس کیا تھا کہ پھر اس نے اپنے خاص قاصد بھیجا. اس قاصد نے جا کے اس کی ملٹری کو جو بھی اس نے لوگ اپوائنٹ کیے تھے ان کو خبر دی, اور انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے بغاوت کرنے والے لیڈروں کے گھروں کو آگ لگا دی. کچھ نہیں کیا,
ان کے گھروں کو آگ لگا. کچھ 100 گھر جب انہوں نے جلائے اور جب ان بغاوت کرنے والوں کو یہ خبر ملی کہ ہمارے گھروں کو آگ لگ گئی اور بیوی بچے اس میں ہیں, ساری بغاوت جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی. لوگ اپنے گھر بچانے کے لیے دوڑ گئے اور پھر حکومت نے ان سے جو انتقام لیا وہ جس طرح حکومت لیتی. اچھا, یہ تاریخ کا ایک واقعہ. اس وقت آپ کے انڈیا کے اندر ہندوستان, جس کے 3 نام ہیں, ہندوستان, انڈیا اور بھارت, اور یہ بھی افسوس ہے کہ ہمارا بچہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ہندوستان کو ہندوستان کیوں کہتے ہیں. آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان میں سنا ہوگا, انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی جب ان کے اوپر سختیاں آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں جغرافیائی اعتبار سے ہندو ہوں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں جغرافیائی اعتبار سے ہندو. کیوں؟ ہندوستان ہندو کے وجہ سے ہندوستان نہیں کہلاتا, ہندو مذہب کی وجہ سے ہندوستان نہیں کہلاتا. ہندوستان کا ہندوستانی نام یہ جغرافیائی نام ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انڈیا کے جو کانسٹیٹیوشن ہے, ان کا جو قانون ہے یا ان کا جو سرکاری نام ہے وہ ہندوستان نہیں ہے. بھارت اور انڈیا اس کے 2 سرکاری نام ہیں, انڈیا اور بھارت. ہندوستان سرے سے ان کا سرکاری نام ہی نہیں ہے. یہ ہندوستان دراصل دریائے سندھ کے نام کے اوپر ہندوستان بنا ہے. بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ کیوں بنا, لیکن یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان جغرافیائی نام ہے. یہ اندو, دریائے سندھ کے نام کو یونانی کے اندر اندو کہا جاتا تھا, اس سے یہ اندو بولتے بولتے ہندو ہو گیا اور ہندوستان نام بن گیا. اچھا, اب اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ انڈیا حکومت کے خلاف احتجاج کرتا ہے تو یہ ستم ڈھانے سے بھی وہ لوگ باز نہیں آتے کہ اگلے ہی دن اس کا گھر غیر قانونی قرار دے کے گرا دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کا بیچارے کا گھر گرا دیا جائے اس کے پاس کچھ احتجاج کرنے کے لیے بعد میں کچھ باقی بچتا ہے؟ کچھ اس کی آواز نکل سکتی ہے. اور یہی کافی نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ادھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اگر مثال کے طور پہ عبداللہ نام کا ایک مسلمان جو ہے وہ لسٹ میں آ گیا کہ اس نے فلاں جو ہے وہ پروٹیسٹ میں جو ہے وہ شرکت کی تھی, تو پتا تو ان سب کو ہے, بے وقوف تو نہیں ہے وہ. تو انہوں نے ایک عبداللہ کا نہیں بلکہ عبداللہ کے نام کے اوپر 10 عبداللہ کے گھر گرا دیے. گھر گرانے میں کون سا دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں کرین جا. جب بتانے والے نے بتایا کہ میں وہ عبداللہ نہیں تھا, انہوں نے کہا چلو غلطی ہو گئی, کوئی نہیں, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, تم دوبارہ بنا. یعنی 9 عبداللہ کے گھر ناجائز گرا دیے. گرایا تو 10ویں کا بھی ناجائز, لیکن چلو وہ احتجاج میں شامل تھا, یہ 9 تو شامل بھی نہیں تھے, اس کے باوجود ہے وہ گرا دی. اور وہاں پر اب اگلا سٹیپ یہ دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی خواتین کے پردے کے اوپر پابندی عائد کی جا رہی ہے. یہ صرف الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کا مسلمان کس خوف اور حراست کے اندر اور کس بیچارہ بے سکونی کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اسے تو صبح اٹھ کر یہ بھی نہیں پتا کہ صبح اٹھتے اس کی نیشنلٹی بھی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی. اسے کہیں یہی نہ قرار دے دیا جائے کہ یہ انڈیا کا باشندہ ہی نہیں ہے. یہاں اب جو نیکسٹ سٹیپ ان کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے 15-20 سال کے بعد مسلمانوں کو وہاں رہنے کے لیے ویزے کی ضرورت پیش آ جائے گی, وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس جو ہے وہ باقی نہیں رہے. اب آپ مجھے بتائیے اس مختصر سے حالات میں جو میں نے آپ کے سامنے انڈیا کے رکھے ہیں, پاکستان ایک نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان کی قدر لیکن ہم لوگ نہیں جانتے. پاکستان کی قدر لیکن ہم لوگ نہیں جانتے. اس پاکستان کی قدر کریں, یہ اللہ رب العزت کا مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے. کبھی اس کو برا نہ کہیں. حالات یہاں کیسے بھی ہوں, یہ بہت بڑے سکون کی جگہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ رب العزت یہ بتائیں اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو کہ وہ پاکستان کی قدر کریں. اللہ رب العزت تا قیامت اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.